وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مکہ اور کعبہ سے متعلق غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن و دماغ میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کعبہ مکیشور مہادیو کا مندر تھا اور حجر اسود شیو لنگ ہے اور زمزم مکیشور مندر کے سامنے ایک کنواں ہے گنگا کے جیسے۔ یہ بات ایسا نہیں ہے کہ بس آج کے ڈیٹ میں لوگ یوں ہی بکتے ہوں، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو اتہاس بنا دیا ہوا ہے۔ ویدک وشو راشٹر کا اتہاس ایک کتاب ہے پروشوتم ناگیش اوک کی، باضابطہ اس کتاب میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ کعبہ مکیشور مہادیو مندر نہیں اور حجر اسود شیو لنگ نہیں، لیکن اگر ہم غیر مسلموں کو سمجھانا چاہیں تو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ تو ان سے سب سے پہلے ہمیں کعبہ کی تاریخ کے بارے میں بات کرنی ہوگی کہ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا۔ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، جو اللہ کے میسنجر تھے، جن کے باپ آزر مورتی بناتے، مورتی کی پوجا کرتے اور مورتی بیچا کرتے تھے، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے تو ان کو بھی مورتیاں بازار میں بیچنے کے لیے دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مورتیاں بیچنے کے لیے جاتے اور کہتے، لوگوں سے اعلان کرتے ہوئے کہ مورتیاں خرید لو، جو تمہیں نقصان پہنچائیں گی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام ان مورتیوں کو پانی میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی پی لو، پانی پی لو، لیکن کیا مورتیاں پانی پئیں گے؟ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جو مورتی پوجک تھے سمجھایا تھا، پیار سے محبت سے سمجھایا تھا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سورج کے پجاریوں کو سمجھایا تھا، چاند کے پجاریوں کو سمجھایا تھا اور ستاروں کے پجاریوں کو سمجھایا تھا۔ اسی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی دھرتی پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے کعبہ کی استھاپنا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کعبہ اس لیے بنایا تھا تاکہ اس دھرتی پر صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ایسے انسان کی بنائی ہوئی جگہ کو مندر کیسے کہا جا سکتا؟ جس انسان نے باضابطہ مورتیوں کو توڑا، اس انسان کی بنائی ہوئی چیز کو مندر کا نام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو بنایا تھا، ایک زمانے تک اس کعبہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی رہی، لیکن دھیرے دھیرے شیطان اور راکچھس کے بہکاوے میں آ کر کے لوگ صحیح دین سے دور ہوئے۔ کچھ لوگ باہر گئے، باہر کے ملکوں میں، سیریا وغیرہ میں جا کر کے دیکھا کہ وہاں پر مورتی کی پوجا ہوتی ہے، تو وہیں سے کچھ مورتیاں لائیں، کعبہ میں لٹکا دیا، یہاں تک کہ ایک مورتی سے 360 مورتیاں کعبہ میں سجا دی گئیں۔ تو کعبہ کو بنایا گیا تھا ایک اللہ کی عبادت کے لیے، بعد میں کعبہ کے آس پاس میں مورتیاں سجا دی گئی تھیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر قبضہ پاتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر قبضہ بھی تلوار کی زور سے نہیں پایا، بلکہ پیار سے محبت سے قبضہ پاتے ہیں، اور قبضہ پانے کے بعد بھی اپنے ہی جان کے دشمنوں کی عام معافی کی گھوشنا کر دیتے ہیں، جنہوں نے 1 دن 2 دن 3 دن نہیں بلکہ لگاتار 19 سال تک ستایا تھا، پریشان کیا تھا، ان سب کی عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، اور کعبہ بھی آپ کے انڈر میں آ جاتا ہے۔ تو
وہی کعبہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اب وہاں کے رہنے والے جو مورتی پوجک تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو اب ان مورتیوں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہی اسلام قبول کرنے والوں نے ان ساری مورتیوں کو کعبہ سے ہٹا دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مورتیوں کو کعبہ سے ہٹایا، کیونکہ اب ان کی ضرورت نہیں تھی، اور کعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ کعبہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں مورتیاں رکھے جانے کا کوئی حق ہی نہیں تھا، چنانچہ کعبہ کو مورتیوں سے پاک کر دیا گیا۔ اب ایسی حالت میں یہ کہنا کہ کعبہ یہ مکیشور مہادیو کا مندر ہے، یہ نادانی، جہالت نہیں تو اور کیا ہے۔ بس ضرورت ہے کہ جو بھائی ایسی غلط فہمی کے شکار ہیں ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے۔ دوسری بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ حجر اسود شیو لنگ ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ جہالت ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی ہی نظر آتی ہے، تو بالکل ویسے ہی انہوں نے اس طرح کی باتیں کہنی شروع کی۔ اب ہم کو سمجھانا ہے کہ بھئی حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نزل الحجر الاسود من الجنہ، کہ حجر اسود جنت سے اترا ہے۔ گویا کہ یہ پتھر جنت سے اترنے والا پتھر ہے، اور اس پتھر کو ہم مورتی نہیں سمجھتے، یہ پتھر شیو لنگ نہیں ہے، بلکہ اس پتھر کا سمان ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے اترا ہے، اور اس کو جو چومنا ہے یہ اس لیے ہے کہ اس پتھر سے ہمیں محبت ہے، کہ یہ جنتی پتھر ہے۔ اور کسی چیز کو چومنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے بیٹے کا فوٹو ہے، آپ جذبات میں آ کر کبھی کبھی اس کو چوم لیتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کو بوسہ لیتا ہے، ماں کے سر کو ایک بیٹا بوسہ لیتا ہے، تو ماں کے سر کو بوسہ لینا، بیوی کو بوسہ لینا یا فوٹو کا بوسہ لینا، یہ اس کی پوجا کرنا نہیں ہے۔ اور ہم جب حجر اسود کا بوسہ لیتے بھی ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ حجر اسود نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اگر ہم چومیں گے تو اس کی وجہ سے مجھے کچھ لابھ ہو جائے گا، اور اگر نہیں چومیں گے تو ہمارا کچھ نقصان ہو جائے گا۔ نہیں، اگر ہمارا ایسا عقیدہ بن جائے، اگر کسی مسلمان کی ایسی آستھا بن جائے کہ حجر اسود نفع پہنچانے والا ہے یا کچھ بگاڑ دے گا، تو وہ اسلام کی سیما سے نکل جائے گا۔ اسی لیے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس اس کو چومنے کے لیے گئے، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہو۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسہ نہ دیتا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا تھا، اس لیے ہم انوسرن میں اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ یہ پتھر جنت سے اترا ہوا ہے، تو انوسرن کے طور پر ہم بوسہ دیتے ہیں، ورنہ ہم اس کے اندر اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتے کہ حجر اسود فائدہ پہنچانے والا ہے، یا حجر اسود کو بوسہ نہیں دیں گے تو اس سے کچھ نقصان ہو جائے گا۔ جو لوگ شیو لنگ کے سامنے سر ٹیکتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیو لنگ ہمارے فائدے کا مالک ہے، یا اگر ہم کچھ پوجا نہیں کرتے ہیں تو
ہمارا نقصان ہو جائے گا، حالانکہ ہم اس کو صرف ایک پتھر سمجھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انوسرن میں ہم اس کو چومتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ جہاں تک زمزم کی بات ہے تو زمزم کو بھی یہ کہنا کہ گنگا کے جیسے یہ مکیشور مندر کے سامنے ایک کنواں ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ زمزم کے اتہاس کو اگر ہم جانیں گے تو اس طرح کی بات نہیں کریں گے۔ زمزم کا قصہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ننھا سا بچہ دیا جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کی آزمائش آئی اور اوپر والا آزماتا ہے ایک انسان کو۔ آزمائش آئی اور کہا گیا کہ آپ اپنے اس ننھے بچے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیاہ سرزمین پر بسا آئیے۔ عراق سے مکہ لے کر کے آئے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، آدمی دور دور تک پایا نہیں جاتا تھا، وہاں پر بچے کے ساتھ اپنی بیوی کو بسا دیا اور چلتے بنے۔ بیوی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ کھجور اور پانی رکھ دیا تھا، کچھ دنوں میں کھجور بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بلبلانے لگا، ماں پریشان ہے، کبھی صفا پر جا رہی ہے، کبھی مروہ پر جا رہی ہے، 7 چکر لگا لیا اور ہوش نہیں۔ بالآخر جب آتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے تو وہاں پر جبریل کے پر کے رگر سے ایک چشمہ پھوٹا تھا، اسی چشمہ کا نام زمزم ہے، جس کے ذریعہ اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں نے سیراب کیا اور خود سیراب ہوئیں، اور یہ پانی آج دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے بہتر پانی ہے۔ تو اس پانی کا تعلق کس سے ہے؟ اس انسان سے ہے جس نے مورتیوں کو توڑا تھا، اس انسان سے ہے جس نے ایک اللہ کی گھوشنا کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ تو اس کا تعلق مندر سے کہاں سے آ گیا؟ اور زمزم کے بارے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر بیماری اور ہر مقصد کے لیے کافی ہے۔ 1 منٹ میں تقریباً 18.5 لیٹر پانی نکلتا ہے، اور دنیا کے کونا کونا میں یہ پانی پہنچ رہا ہے۔ یہ پانی دنیا کے سارے پانیوں میں سب سے بہتر پانی ہے۔ اس پانی کی جانچ کی گئی تو وہ جراثیمی مادوں سے 100% خالی پایا گیا۔ مکہ کے دوسرے پانیوں کے مقابلے میں آب زمزم میں نفع بخش اور ذائب مادے 8 گنا پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے پانیوں کے مقابلے میں سب سے بہتر پانی ہے، اور قیامت کے دن تک یہ پانی سب سے بہتر پانی رہے گا۔ اس لیے اس پانی کی تلنا گنگا سے نہیں کی جا سکتی۔